شروع کرتے ہیں اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ تمام تعریفیں میرے اللہ رب العزت کے لیے ہیں۔ السلام علیکم لسنرز، میں ہوں آپ لوگوں کی ہوسٹ نوشین۔ ویلکم ٹو مائی چینل خوفناک کہانیوں آفیشیل۔ میں امید کرتی ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے، جہاں ہوں گے خوش ہوں گے۔ آج آپ لوگوں کے لیے میں بہت ڈراؤنی اور سبق آموز کہانیاں لائی ہوں جنہیں آپ لوگ بہت پسند کریں گے۔ آج کی پہلی خوفناک کہانی عظمیٰ شیئر کر رہی ہیں انڈیا الہ آباد سے۔ عظمیٰ کہتی ہیں کہ آج آپ کے ساتھ اپنی بڑی سسٹر جن کا نیم عالیہ تھا، ان کی زندگی میں پیش آنے والی ایک بہت زیادہ ڈراؤنی اور بہت دکھ بھری کہانی شیئر کرنا چاہتی ہوں۔ یہ تب کی بات ہے جب میری بڑی آپی کی نند کی شادی تھی، تو ان کا سسرال دوسری جگہ پر رہتا تھا، دوسرے شہر میں۔ تو ہم لوگ بھی وہاں پر گئے تھے کیونکہ میری آپی کی شادی پھپھو کے گھر ہوئی تھی، تو ہم بھی شادی اٹینڈ کرنے کے لیے چلے گئے۔ تو اس کے ابھی وہیں پر تھے، تو گرمی کا ہی موسم تھا، تو وہ لوگ جیسے حبس گرمی تھی تو وہ گھر کے باہر، میری پھپھو، ان کی ایک سہیلی اور میری آپی جو تھیں وہ گھر کے باہر چیئرز بچھا کر بیٹھے ہوئے تھے۔ تھوڑی دیر کے بعد میری آپی چیئر پر بیٹھی بیٹھی بے ہوش ہو گئیں۔ کسی کو سمجھ نہیں آیا کہ ان کو ایک دم سے ہوا کیا ہے۔ پھپھو نے اور ان کی فرینڈ نے بڑی مشکل سے ان کو اٹھایا اور اندر لے کر آئے۔ میرے بہنوئی بھی آ گئے۔ جب میری آپی کو ہوش آیا تو انہوں نے عجیب و غریب بات کی کہ اب میں باہر بیٹھی ہوئی تھی، تو ایک دم سے مجھے ایسا لگا کہ جیسے کوئی چیز چمک رہی ہے، جیسے کوئی بہت زیادہ چمکدار سلور کی کوئی چیز ہے، اور ایسے لگا تھا جیسے وہ کوئی تیر نما چیز ہے، وہ آئی ہے اور وہ میرے سر میں جیسے لگ گئی ہے۔ سب کو یہ لگا کہ شاید یہ وہم کر رہی ہیں۔ اس کے بعد ان کو بہت زیادہ وامٹنگ ہوئی، بہت زیادہ وامٹنگ ہوئی۔ وامٹنگ کے بعد ان کو ڈاکٹر سے چیک کروایا تو ڈاکٹر نے کہا کہ ایسا سچ کچھ بھی نہیں ہے۔ خیر وہ کچھ دن کے بعد وہ نارمل ہوگی، 2-3 دن گزرے، وہ بالکل ٹھیک ہوگی۔ ہم لوگ بھی واپس آ گئے۔ کسی کے ذہن میں کوئی بات ہی نہیں تھی۔ 10-15 دن ایسے ہی گزر گئے۔ اس کے بعد ان کی طبیعت خراب ہونا شروع ہو گئی۔ وہ اکیلی رہتی تھی، ان کے ساس سسر بھی الگ رہتے تھے اور ان کی ایک جٹھانی تھی، وہ بھی الگ رہتی تھیں۔ تو وہ کہتی ہیں کہ مجھے پورے گھر میں سے عجیب سی اسمیل آنے لگی، ایسے لگ رہا تھا جیسے اگربتیاں جل رہی ہیں۔ پورا گھر چھان مارا، کہیں کوئی ان کو نظر نہیں آیا کہ کوئی اگربتی ہے۔ پھر ان کی طبیعت پھر خراب ہونے لگ گئی، سر میں درد اور پھر وہی جیسے وامٹنگ، یہ وہ سارا کچھ ہونے لگا۔ انہوں نے ہمیں بتایا جب ان کی طبیعت نہیں سنبھلی، تو ہم لوگوں نے انہیں یہ کہا کہ آپ ہمارے پاس آ جائیں۔ ہم ان کو لے آئے، ہمارے پاس لے آئے۔ وہاں پر بھی جب ہمارے پاس بھی آئیں تب بھی ان کی طبیعت خراب تھی، تو ہم لوگوں نے ڈاکٹرز کو چیک کروایا۔ پہلے تو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ ان کو کیا ہے کیا نہیں۔ پھر ہم لوگ جب ان کو ایک اور ہاسپٹل میں لے کر گئے تو ڈاکٹر نے جب چیک کیا تو ڈاکٹر نے یہ بتایا کہ ان کو تو ٹیومر ہے، برین ٹیومر ہے۔ ہم لوگ تو بہت زیادہ، ہم لوگوں کے لیے وہ تکلیف دہ گھڑی تھی، جیسے ایک ہم لوگوں کے اوپر دھماکہ سا ہوا کہ یہ بالکل ٹھیک تھی، ایک دم سے ان کو کیا ہو گیا برین ٹیومر۔ جب ڈاکٹر نے بتایا، ان سے ڈیٹس وغیرہ لیں، تو ہم لوگوں نے آپی کا آپریشن کروا دیا۔ ابھی وہ بولنا سٹارٹ نہیں ہوئی تھیں، بہت کم بولتی تھیں، بستر پر ہی زیادہ دیر رہتی تھی۔ کچھ عرصے کے بعد وہ ٹھیک نہیں ہوئی، یعنی ایسے ہونے لگ گیا کہ جیسے ان کا دماغ کام کرنا چھوڑ گیا، سوئے رہنا ہر وقت، بھول جانا، ہم لوگوں نے سامنے بھی ہونا تو کسی کو کبھی پہچاننا کبھی نہیں پہچاننا، عجیب ان کی کنڈیشن ہو گئی تھی۔ ہم لوگ ان کو دیکھ کر بہت زیادہ پریشان رہتے تھے کہ کیا ہو گیا ہے ان کو نا۔ اسی طرح سے کچھ عرصہ گزر گیا، وہ کچھ کبھی نارمل بھی ہو جاتی تھی تھوڑی بہت، پھر طبیعت خراب ہو جاتی تھی، پھر کچھ عرصے کے بعد دوبارہ سے ان کی جیسے وہی کنڈیشن ہونے لگی، ان کو پھر سے اسمیل آنے لگی۔ ہم لوگ بہت زیادہ پریشان رہتے تھے کہ ان کو اب پھر کیوں اسمیل آنے لگی ہے۔ ہم لوگوں نے ایک اور ڈاکٹر سے ہم لوگوں نے کنسلٹ کیا، پہلے جس نے آپریٹ کیا تھا اس کے پاس گئے۔ اس نے جب چیک کیا تو اس نے یہ کہا کہ اب ان کے سر میں، ان کے دماغ میں دوسری طرف ایک اور ٹیومر بن گیا ہے، اور یہ ٹیومر ایسا ہے کہ ہم لوگ حیران ہیں کہ ان کی اتنی ارلی سٹیج پر، اس ایج میں، یعنی وہ 29-30 کی تھی، یہ کبھی ہو ہی نہیں سکتا ٹیومر۔ یہ اس قسم کا جو ٹیومر ہے یہ تب بنتا ہے جب بہت انسان ایجڈ ہو جائے اور لاسٹ سٹیج پر جا کر ایسا ٹیومر بنتا ہے، اور اس کا کوئی علاج نہیں ہے۔ اگر ہم نے اس کو آپریٹ کیا تو یہ زندہ نہیں بچ سکیں گی۔ ہم لوگ تو بہت زیادہ پریشان اور جیسے غمگین ہو گئے، سمجھ میں ہی نہیں آ رہا تھا کہ کیا کریں کیا نہیں۔ جس ڈاکٹر کے پاس جاتے تھے وہ سیم بات کرتے تھے۔ پھر ہم لوگوں کو ایک صاحب علم کا پتہ چلا، ایک مولوی صاحب تھے، ان کو بلایا۔ جیسے وہ آئے، انہوں نے پڑھائی وغیرہ کی تو تعویذ دیا، پڑھائی کی، تو ان کا یہ کہنا تھا کہ ان کے اوپر جان لیوا تعویذات کروائے گئے ہیں۔ اس سے پہلے
ان مولوی صاحب سے رابطے سے پہلے میری فرینڈ تھی، میری آپی کی نند کی بیٹی تھی، وہ کپڑے سلائی کرتی تھی. اس کا ایک دن مجھے فون آیا اور اس نے یہ کہا کہ جو میری آپی کی جیٹھانی تھیں ان کا ایک ہینڈ بیگ تھا، وہ پھٹ گیا تھا. تو انہوں نے اس کو یہ پرس دے کر کہا کہ اس کی سلائی کر دو. تو وہ کہتی ہے جب میں ان کا پرس سلائی کرنے لگی تو میں نے اس کو الٹا کیا تو اس میں سے مجھے کچھ تعویذات ملے. وہ تعویذات جو تھے ان کے اوپر میری آپی کا نام، ان کے ہسبینڈ کا نام اور میرے پیرنٹس کا نام لکھا ہوا تھا، اور بڑے عجیب و غریب سے وہ تعویذ تھے. اس نے وہ تعویذ کی ساری تصویریں ہمیں بھیجیں. اس میں ایک اور بھی عجیب و غریب سا تعویذ تھا. ٹھیک وہ تعویذ بھیجتے کہ اس کے 3 دن کے بعد اس کے فادر کی ڈیتھ ہوگی. جب ہم نے وہ تعویذات ایک مولوی صاحب کو دکھائے، وہ جو صاحب علم آئے تھے ان کو دکھائے، انہوں نے پڑھائی کی، تو ان کا یہ کہنا تھا کہ یہ موت کے تعویذات ڈالے گئے ہیں. یعنی ان کی جیٹھانی نے، میری آپی کی جیٹھانی نے ہی میری آپی کے اوپر ایسے جان لیوا تعویذات ڈالے تھے کہ ان کی ڈیتھ ہو جائے، ان کو بیماریاں لگیں اور یہ بیمار ہو جائے. 2018 اکتوبر میں وہ بیمار ہوئیں. اسی طرح سے 21-22 آ گیا، وہ بیمار ہی رہیں. 2021 میں وہ بہت زیادہ بیمار ہو گئیں. تعویذات بھی کروائے، وہ تعویذات سے تھوڑا بہت فرق پڑتا تھا، اس کے بعد پھر ان کی وہی حالت ہو جاتی تھی. پھر ایک دفعہ ایسا ہوا، جنوری 2021 کی بات ہے. میری آپی جو تھی وہ کمرے میں تھیں، کچھ بولنا چاہ رہی تھیں. میری امی نے بھی دیکھا، میری بہنوں نے بھی دیکھا، ان کے پاس گئے. ایسے لگ رہا تھا جیسے وہ کچھ بتانا چاہتی ہیں، کچھ بولنا چاہتی ہیں. اس سے پہلے کہ وہ کچھ بولتی انہوں نے وہیں پر جان دے دی. وہ اس دنیا سے رخصت ہو گئیں. ہم لوگوں نے بہت کوشش کی کہ ہم ان کو بچا سکیں، علاج بھی کروائے. ڈاکٹرز نے جب جواب دے دیا پھر تعویذات کی طرف بھی بھاگے، لیکن اس وقت تک شاید دیر ہو گئی تھی. انہی مولوی صاحب کا یہ کہنا تھا کہ شیر کی کھال کے اوپر ایک ایسا تعویذ کیا گیا کہ وہ تعویذ پہلے بھی کسی کی جان لے چکا ہے. یعنی جو ان کی نند کی بیٹی تھی، یعنی ان کے نند کے ہسبینڈ کی ڈیتھ ہوئی، اسی نے وہ تعویذ دیکھے، اسی نے وہ بھیجے. میری آپی بہت اچھی تھی، ان کی کوئی خاص لڑائی وغیرہ بھی نہیں تھی اپنی جیٹھانی سے. بس ان کا کوئی راز ان کو پتہ چلا تھا ایسا جس کے ڈسکلوز ہونے کا ان کو ڈر تھا، اور انہوں نے میری آپی کی جان لے لی. اب ان کے بچے ہمارے پاس ہی ہوتے ہیں. آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ ان کی مغفرت کے لیے بھی دعا کریے گا، اللہ ان کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا کرے اور ہم لوگوں کو صبر دے. کبھی کسی پر بھروسہ نہ کریں، آپ نہیں جانتے کہ کون کب آپ کا دشمن بن جائے. اللہ ایسے مخفی دشمنوں سے ہمیں ہمیشہ محفوظ رکھے. بہت شکریہ عثمہ آپ کا. اللہ آپ لوگوں کو صبر عطا کرے اور ان بچوں کو بھی ہمت اور صبر عطا کرے، اور آپ کی آپی کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا کرے. اللہ ایسے لوگوں سے ہمیشہ محفوظ رکھے، اور ایسے لوگوں کے لیے صرف اللہ سے ہدایت مانگنی چاہیے. جو کسی کے لیے برا سوچتا اور کرتا ہے وہ کبھی بھی اچھا نہیں پا سکتا. یہ ایک سٹوری تھی جو عظمیٰ نے شیئر کی. بہت شکریہ عظمیٰ آپ کا. پڑھتے ہیں ایک اور خوفناک کہانی کی طرف. یہ خوفناک کہانی عفت شیئر کری ہے. عفت کہتی ہیں آج آپ کے ساتھ اپنی زندگی میں پیش آنے والی ایک بہت ہی زیادہ ڈراؤنی کہانی شیئر کرنا چاہتی ہوں. آج سے 8 سال پہلے کی بات ہے. ایک دفعہ میں اور میری بڑی بہن ہم لوگ سلائی اسکول میں سلائی سیکھا کرتی تھی. تو واپسی پر دوپہر اکثر ہم لوگوں کو ہو جاتی تھی. کبھی کبھی اگر زیادہ پریکٹیکل ہوتا تھا تو ہم لوگ لیٹ بھی ہو جاتے تھے. اس دن بھی گرمیوں کی جون کا مہینہ تھا، بہت سخت گرمی تھی. ہم دونوں بہنیں اپنے جب وہ سلائی اسکول سے نکلیں تو ہم لوگ پیدل ہی گھر کی طرف آ رہی تھیں. تو میری بہن کو بہت سخت گرمی لگ رہی تھی، اسے بہت سخت پیاس لگی ہوئی تھی. ہم لوگ جب اسکول سے نکلتی تھیں تو ہم لوگ ٹھنڈے پانی کی بوٹل بھر لیا کرتی تھیں. میری بہن کہنے لگی کہ رکو تھوڑا سا پانی پی لیں پھر آگے چلتے ہیں. ہم لوگ جس راستے سے گزر کر آ رہے تھے وہ جیسے وہاں پر کافی زیادہ درخت بھی تھے، اور وہاں پر انہی درختوں کے ساتھ پیچھے ایک چھوٹا سا قبرستان تھا. کبھی وہاں پر شاید کوئی تدفین ہوتی ہوگی، لیکن اس کے بعد وہاں پر تدفین ہونا بند ہو گئی تھی کیونکہ بڑا قبرستان بن گیا تھا. تو جتنے بھی علاقے کی کوئی فوتگی ہوتی تھی تو وہاں پر لوگ دفنایا کرتے تھے. اس قبرستان کے بارے میں ہمیں پتہ تھا کہ یہاں پر ایک قبرستان ہے. میری بہن جو تھی اس درخت کے نیچے کھڑی ہو کر پانی پینے لگی. میں بھی اس کے پاس گئی، میں نے بھی پانی پیا. ابھی ہم لوگ پانی پی ہی رہی تھیں، ایک دم سے بہت زیادہ جیسے کوئی تیز خوشبو ہوتی ہے، جیسے کسی نے بہت زیادہ پرفیوم لگایا ہوتا ہے، ایسی خوشبو مہکنے لگی. ہم لوگوں نے ادھر ادھر دیکھا. ہمیں لگا کہ شاید قبرستان میں جیسے لوگ اگربتیاں اور گلاب کے پھول پتیاں بچھا کر جاتے ہیں قبروں پر، تو شاید یہ وہ خوشبو ہو، لیکن ہمیں کہیں کچھ دکھائی نہیں دیا. میرا بھی سر بھاری ہو گیا، میری بہن کا بھی سر بھاری ہو گیا. خیر ہم لوگ وہاں سے پانی پی کر ہم لوگ تیزی سے گھر آ گئیں. گھر ہم لوگ آئیں، بہت زیادہ طبیعت خراب سی تھی، بوجھل سی تھی، سر میں بھی درد تھا. شام تک ہم دونوں ٹھیک ہو گئیں. اب ہم دونوں بہنیں جو تھیں، ہم لوگ جب بہت زیادہ گرمی ہوتی تھی تو ہم لوگ سارے چھت پر ہی سویا کرتے تھے.
آج بھی ہم لوگوں نے چھت کے اوپر ہی چارپائیاں بچھائی ہوئی تھیں، گرمیوں کا ہی موسم تھا، جیسے ہی آدھی رات کا ٹائم ہوا تو چھت پر ہم لوگ سو رہے تھے۔ میری چارپائی جو تھی دیوار کی طرف تھی، اس کے ساتھ میری بہن کی تھی، پھر آگے امی ابو کی، پھر اس کے آگے بھائی کی تھی۔ ایک دم سے مجھے ایسا محسوس ہوا جس طرح سے میرے دونوں پیروں کو پکڑ کر کوئی کھینچ رہا ہے، جیسے باقاعدہ مجھے اپنے پاؤں چارپائی سے اٹھتے ہوئے محسوس ہوا، جیسے کوئی مجھے دھکیل کر کھینچ رہا ہے۔ ایک دم سے میری جیسے خوف سے آنکھ کھلی تو میں کیا دیکھتی ہوں، جیسے کالے رنگ کا اس کا لباس تھا، چہرہ مجھے نظر نہیں آیا، اندھیرا تھا۔ ہاتھ بھی مجھے یاد ہے بہت زیادہ ٹھنڈے ہاتھ تھے، جیسے بڑے لمبے اور گیلے گیلے ہاتھ ہوتے ہیں۔ وہ جو کوئی بھی تھا اس نے مجھے پیروں سے پکڑا ہوا تھا، جیسے اس نے آدھی چارپائی سے مجھے گھسیٹ لیا تھا۔ جب میں نے دیکھا کہ یہ تو کوئی مجھے کھینچ رہا ہے تو میں چیخنا چاہ رہی تھی، میرے سے چیخا نہیں جا رہا تھا۔ اسی افراتفری میں جیسے میں نے ہاتھ چلائے تو میرا جو ایک ہاتھ تھا میری بہن کو جا کر لگا، اس کی آنکھ کھل گئی۔ جیسے اس کی آنکھ کھلی تو اس نے مجھے آدھی چارپائی سے نیچے جب دیکھا تو اس نے شور مچایا اور مجھے پکڑ لیا۔ جب اس نے مجھے پکڑا تو باقاعدہ ایسا فیل ہو رہا تھا ادھر سے بھی جیسے کوئی فورس لگا رہا ہے اور ادھر سے یہ مجھے کھینچ رہی ہے۔ میں نے چیخنا شروع کر دیا۔ جیسے میں نے چیخنا شروع کیا وہ جو کچھ بھی تھا اس نے مجھے چھوڑ دیا۔ امی ابو اٹھے، وہ ڈر گئے کہ پتہ نہیں یہ کیا ہوا ہے، ایسے کیسے ممکن ہے، کس نے تمہیں کھینچا ہے، کیسے تم نیچے گری۔ میں نے انہیں ساری بات بتائی کس طرح سے مجھے محسوس ہوا کہ میرے پیروں سے مجھے کوئی کھینچ رہا ہے۔ آنکھ کھلی تو میں نے وہاں پر ایک کالے رنگ کی پرچھائی دیکھی ہے، وہ ایک وجود تھا، چہرہ مجھے نہیں نظر آیا، ہاتھ ایسے تھے جیسے گیلے گیلے ہاتھ ہیں۔ تو جب انہوں نے دیکھا کہ میرے پیروں کی طرف جب دیکھا، میرے جو دونوں پاؤں تھے، جہاں سے پاؤں سے ٹانگ شروع ہوتی ہے وہاں پر سرخ رنگ کے نشان تھے، جیسے کسی نے بہت زور سے پکڑا ہے۔ میں بہت ڈر گئی، میں نے رونا شروع کر دیا۔ امی نے مجھے دم کیا، ابو نے بھی دم کیا اور حوصلہ دیا کہ کچھ نہیں ہوتا۔ میں امی والی چارپائی پر چلی گئی اور امی جو تھیں وہ میرے والی چارپائی پر چلی گئیں۔ ابو نے کہا تم پریشان نہ ہو، آرام سے سو جاؤ، انشاءاللہ کچھ بھی نہیں ہوگا، شاید تم ڈر گئی ہو۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ مخلوقات گزرتے گزرتے انسان کو ڈرا دیتی ہیں۔ میں پھر لیٹ گئی، نیند نہیں آ رہی تھی، خوف آ رہا تھا بہت۔ میری بہن میرے سے باتیں کرتی رہی، کافی رات ہو گئی، تقریباً 2:30 پونے 3 بجے کا ٹائم ہوا۔ پھر مجھے نیند آنے لگ گئی تو جیسے میں نے آنکھیں بند کی، ابھی آنکھیں بند کیے ہوئے مجھے زیادہ سے زیادہ بھی 5 سے 10 منٹ ہوئے ہوں گے، مجھے ایسا محسوس ہوا کہ جیسے میرے چہرے کے اوپر کوئی گیلی سی جیسے کوئی چیز، کوئی ہاتھ ہے اور وہ گیلا سا ہے، ٹھنڈا سا اور گیلا سا۔ ایک دم سے میری آنکھ کھلی، میرے اوپر اتنی بھیانک وہ مخلوق تھی، اس کا چہرہ اتنا خوفناک تھا، وہ میرے اوپر جھکی ہوئی تھی باقاعدہ۔ اب پتہ نہیں وہ اس کے بال تھے یا اس کے ہاتھ تھے، میں بہت خوفزدہ ہو گئی۔ میں نے اس کا چہرہ بھی دیکھا، اس کی سفید آنکھیں تھیں اور وہ بالکل میرے چہرے کے اوپر جھکی ہوئی تھی۔ ایک دم سے جیسے میں نے اس کو پیچھے دھکیلا اور ایسا لگا کہ جیسے کوئی پیچھے ہٹا بھی ہے۔ میں نے شور مچا دیا، پھر امی جاگ گئی، ابو جاگ گئے، میری بہن جاگ گئی، کیا ہوا ہے؟ میں اونچا اونچا روئے جا رہی تھی۔ وہ لوگ مجھے حوصلہ دے رہے تھے، ہمت دے رہے تھے، پوچھنا چاہ رہے تھے کہ آخر مجھے ہوا کیا ہے۔ تو میں نے ان لوگوں کو بتایا کہ ابھی پھر وہ مخلوق مجھے ڈرا رہی تھی، اب وہ میرے سر کی طرف تھی، یہ دیکھیں میرے چہرے پر بھی اس نے ہاتھ لگائے ہیں، پتہ نہیں کون سی چیز میرے پیچھے لگ گئی ہے۔ پھر ہم نے امی کو بتایا کہ ہم آج قبرستان والے درخت کے پاس رکی تھیں پانی پینے کے لیے، گرمی بہت زیادہ تھی، کیا کرتے، اور ہمیں وہاں سے خوشبو آئی تھی۔ امی بہت ڈر گئیں کہ شاید کوئی جنات وغیرہ پیچھے لگ گئے ہیں۔ ساری رات ہم لوگ جاگتے رہے، اوپر سے ہم لوگ نیچے آ گئے، ہم لوگوں نے برآمدے میں چارپائیاں بچھا لی، کیونکہ میں نے کہا تھا کہ میں نے اب اوپر نہیں سونا۔ جیسے ہم لوگ نیچے آئے تھوڑی ہی دیر کے بعد ایسا محسوس ہوا جیسے ہم لوگوں کی چھت کے اوپر کسی نے بہت بھاری چیز گرائی ہے۔ امی بھی ڈر گئی، ابو بھی ڈر گئے اور یہ کہنے لگے کہ نہیں اوپر نہیں جانا، اب ہم لوگوں نے جو کچھ بھی ہے سو وہ دیکھا جائے گا۔ پوری رات بیٹھ کر گزار دی، ابو نے وضو کیا، سورۃ یاسین پڑھنے لگ گئے، فجر کی اذان ہو گئی، دن چڑھ گیا، 7-8 بجے کا ٹائم تھا۔ تو ابو نے میرے ماموں کو فون کیا، میرے ماموں کا گھر پاس ہی تھا، وہ لوگ بھی آ گئے، ان کو ساری بات بتائی۔ مجھے بہت سخت بخار تھا، بہت سخت بخار تھا مجھے۔ میری ممانی جو تھیں وہ ایک قاری صاحب کو جانتی تھیں، انہوں نے بتایا کہ ایک قاری صاحب ہیں وہ دم کرتے ہیں، ان کی بیٹی کو وہ اکثر دم کروانے جاتی تھی، ان کی بیٹی سوئے سوئے ڈر جاتی تھی اور ایسے لگتا تھا جیسے اس کو بچپن سے ہی کسی کا آسیب تھا اس کے اوپر کوئی۔ تو میری امی اور میری ممانی، میری تو حالت نہیں تھی جانے والی، ان کے گھر گئیں، ان کو جا کر بتایا کہ ہم لوگ بڑی مصیبت میں ہیں، بچی کی ایسی حالت ہے تو آپ پلیز آ جائیں۔ وہ قاری صاحب جو تھے وہ آئے، بزرگ سے تھے، جب وہ آئے تو انہوں نے مجھے دم کیا۔ جیسے انہوں نے مجھے دم کیا مجھے ایسا لگا کہ جیسے میرے پورے جسم میں جیسے کوئی کرنٹ لگ گیا،
اتنا مجھے سخت سردی لگی، میں تھر تھر کانپنے لگی گرمی جون کے مہینے میں. ہونٹ میرے نیلے ہو گئے، چہرہ بھی میرا ایسے نیلا سا ہونے لگ گیا. امی ڈر گئی کہ پتہ نہیں اس کو کیا ہو گیا ہے. انہوں نے جلدی سے پانی دم کر کے دیا. وہ پانی کے 2 گھونٹ میرے اندر گئے تو میں کچھ نارمل ہونے لگی. ان کا یہ کہنا تھا کہ جس جگہ پر یہ تھی وہاں پر بہت سارے جنات کا بسیرا تھا، سایہ. جبکہ میری بہن بھی ساتھ ہی تھی اور پہلے وہ اس درخت کے نیچے گئی تھی، میں تو گئی بعد میں تھی. ان کا یہ کہنا تھا کہ اس کے اوپر بہت سارے جنات کا سایہ ہو چکا ہے. جس جگہ پر یہ تھی وہاں پر جنات تھے. اب پتہ نہیں اس کا پاؤں جنات کے اوپر آیا ہے یا جو کچھ بھی ہوا ہے، وہ جنات اس کو تنگ کر رہے ہیں. تو مجھے یہ 3 دن کا عمل کرنا پڑے گا. میں تعویذات دے دیتا ہوں. انہوں نے ایک تعویذ دیا، میرے گلے میں پہنا دیا گیا. 3 دن کے بعد انہوں نے کہا کہ میں پھر آؤں گا. آپ کے گھر میں کچھ بھی آپ کو عجیب سا محسوس ہو، کوئی پرچھائی، کوئی سایہ، یہاں تک کہ کوئی وجود بھی نظر آئے تو آپ نے دھیان نہیں دینا. اب ہم لوگ بہت خوفزدہ تھے. امی نے یہی کہا کہ ہم لوگ اوپر چھت پر نہیں سوئیں گے. میں نے تعویذ گلے میں پہنا. مجھے اس کے بعد اس نے ڈرایا نہیں اتنا. پہلے دن مجھے ڈرایا تھا، بخار بھی میرا کم ہو گیا. لیکن جیسے ہی رات ہوتی تھی مجھے چھت کے اوپر سے جیسے کوئی آوازیں دیتا ہے. کبھی آواز عورت کی ہوتی تھی، کبھی کسی بچے کی ہوتی تھی، کبھی جیسے کوئی بوڑھی سی آواز ہے، نہیں سمجھ آتی تھی مرد کی ہے، نہیں سمجھ آتی تھی کسی عورت کی ہے. آوازیں آتی تھیں. ان کا یہ کہنا تھا کہ جس وقت آپ کو ایسا محسوس ہو، ایک قرآن پاک کی ہمیں وہ صورت بتا کر گئے تھے، آپ لوگوں نے یہ پڑھنی شروع کر دینی ہے. تو میں بھی وہ پڑھتی تھی، میری امی بھی ساتھ پڑھتی تھیں. 3 دن وہ آوازیں دیتے رہے. چوتھے دن ہم لوگوں کے صحن میں جب وہ آئے، انہوں نے ایک تعویذ دیا اور کہا کہ یہ جنات ابھی بھی یہاں پر موجود ہیں. ابھی میں آپ کے صحن میں کچھ تعویذ جلاؤں گا. مغرب کے ٹائم آپ نے اپنے گھر کا دروازہ کھول دینا ہے اور کمروں کے دروازے بند کر دینے ہیں. وہ جو کچھ بھی ہوگا یہاں سے چلا جائے گا. پھر ہم لوگوں نے ایسے ہی کیا. میری امی اور میری بہن نے دیکھا. ان لوگوں کا یہ کہنا تھا کہ ہم لوگوں نے دیکھا کہ چھت کے اوپر سے عجیب و غریب ایک بلی، اتنی وہ بھیانک سی بلی تھی، ایسا لگ رہا تھا اس کا آدھا منہ جلا ہوا ہے. وہ بلی آئی ہمارے صحن میں، باقاعدہ وہ چلتی پھرتی رہی پورے صحن میں. کبھی ایک کونے میں جاتی تھی، کبھی ایک کونے میں جاتی تھی، کبھی دوبارہ سیڑھیوں پر جاتی تھی، پھر واپس آ جاتی تھی. امی کہتی 5-10 منٹ وہ بلی چکر کاٹتی رہی. 5-10 منٹ کے بعد وہ بلی خود بخود ہم لوگوں کے گھر سے باہر چلی گئی. جیسے مغرب کی اذان وہ ہوئی، وہ باہر نکل گئی. امی وغیرہ نے دروازے بند کیے. ہم لوگوں کے گھر میں بڑی گندی اسمیل آ رہی تھی اس وقت صحن سے. توبہ استغفراللہ، جس طرح سے کوئی مردار کی بدبو ہوتی ہے، جیسے کوئی گلا سڑا کوئی چیز ہوتی ہے، اس کی اسمیل تھی. وہ ایک تعویذ دے کر گئے تھے. انہوں نے کہا تھا کہ جب ایسا محسوس ہو کہ کوئی شور شرابہ ہوا ہے، دروازہ بند ہوا ہے یا آپ کسی چیز کو نکلتے دیکھیں تو آپ نے بعد میں یہ تعویذ چلانا ہے. وہ تعویذ چلایا. اس کے بعد میں کچھ نارمل ہوئی، یعنی پھر وہ آوازیں آنا بھی بند ہو گئی. لیکن کبھی کبھار اس کے بعد بھی مجھے ایسا محسوس ہوتا تھا کہ کوئی اندیکھا وجود کبھی کبھی مجھے تنگ کرنے کی کوشش کرتا ہے. کبھی جیسے سوئے ہوئے میں جھٹکا سا لگتا تھا مجھے، میں ڈر جاتی تھی، جیسے کوئی مجھے جگانے کی کوشش کرتا ہے. 1-2 بار میں نے اپنی سیڑھیوں سے ایک پرچھائی کو بھی اوپر چڑھتے دیکھا. پھر ہم لوگوں نے وہ گھر چھوڑ دیا. جب ہم لوگوں نے وہ گھر چھوڑا اس کے بعد یہ واقعات کچھ کم ہوئے. ابھی بھی کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے میرے ساتھ کہ ایسا لگتا ہے جیسے میں کمرے میں جب داخل ہوتی ہوں لائٹ جلانے سے پہلے، کبھی کبھی مجھے ایسا لگتا ہے میرے بیڈ پر کوئی بیٹھا ہوا ہے. جب میں لائٹ جلاتی ہوں تو کچھ بھی نہیں ہوتا. پھر میں آیت الکرسی پڑھتی ہوں. آج بھی میرے گلے میں تعویذ ہے. اب وہ آوازیں نہیں آتی، نہ ہی مجھے کوئی سوئے ہوئے ڈراتا ہے، لیکن کبھی کبھار مجھے کچھ نہ کچھ دکھائی دیتا ہے. یہ میری زندگی کی ایک کہانی ہے اور میں اس کہانی سے یہ میسیج دینا چاہتی ہوں، پلیز کبھی بھی درختوں کے سائے میں دوپہر کے ٹائم سوچ سمجھ کے کھڑے ہونا چاہیے. اگر آپ کو کسی جگہ سے بہت زیادہ خوشبو مہکتی محسوس ہو یا بہت زیادہ گندی اسمیل آئے تو وہاں سے فوراً آیت الکرسی پڑھ کر ہٹ جانا چاہیے. کیونکہ میرے ساتھ جو ہوا ہے، میں ہمیشہ دعا مانگتی ہوں کبھی کسی کے ساتھ نہ ہو. یہ میری ایک کہانی تھی جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی. بہت شکریہ عفت آپ کا. جس سے یہ تھی آج کی خوفناک کہانی. اپنا فیڈ بیک مجھے ضرور دیں، آپ لوگوں کو کیسی لگی. آپ لوگ بھی اپنی خوفناک کہانیاں شیئر کر سکتے ہیں ڈسکرپشن باکس میں دیے گئے ای میل آئی ڈی nushinmir57@gmail.com پر. اس کے علاوہ آپ لوگ مجھے کمنٹ باکس میں بھی سٹوری شیئر کر سکتے ہیں. ہارر کہانی ٹی وی پر میں کل سٹوری آن ایئر کروں گی، اس کو بھی وزٹ کریے گا اینڈ سبسکرائب کریے گا. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. اپنی ڈھیروں دعاؤں میں مجھے میری فیملی کو ضرور یاد رکھیے گا. تھینک یو فار لسننگ مائی اسٹوریز. اسٹے بلیسڈ. اللہ نگہبان.